بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سکھاؤ، یعنی دین سکھاؤ، ویسروا، اور آسانی کا بتاؤ، یعنی مشکل کا نہ بتاؤ، اور نمبر 3 تنگی کا برتاؤ نہ کرو، اور نمبر 4 تم میں سے جب کسی کو غصہ آ جائے تو اس وقت خاموش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ لوگوں کو سکھاؤ، یعنی جس کو دین آتا ہے وہ آگے دین سکھائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی اگر میری پاس سے تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو تم اس کو آگے پہنچاؤ۔ آگے پہنچانے کی اہلیت جس وقت ہے اس وقت انسان کو دین آگے پہنچانا چاہیے، جب اہلیت نہیں ہے تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے۔ تو شرط اس میں اہلیت کی ہے۔ اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کو صحیح سے سمجھے اور اس کے حوالے سے دوسرے بتائیں کہ واقعتاً آپ صحیح سمجھ چکے ہو، اور وہ دوسرے جو کہ دین کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ورنہ آج کل اس طرح کے بہت سے فتنے ہیں کہ لوگ خود تو سیکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن سکھانے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غلوا و اضلوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے تقریر کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، فرمایا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ ناسخ اور ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ منسوخ التلاوت ہوتی ہیں، کچھ منسوخ الاحکام ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ احکامات منسوخ ہوئے، کچھ احکامات کی تاریخ ہے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا ضل و اضلوا، کہ تو خود بھی گمراہ ہے اور تم دوسرے کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ نہیں، جب تک صحیح علم نہ ہو اس وقت تک آگے سکھانا نہیں چاہیے۔ اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ جب تک آپ خود سے ڈاکٹر نہیں بنے آپ دوسروں کا علاج نہیں کر سکتے، آپ خود سے سیکھے ہوئے نہیں آپ ٹیچر بن کے بیٹھ جائیں۔ ایسے ہی دین کے اندر سکھانے کا حکم دیا۔ خاص طور پہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بہت سمجھدار اور پڑھا لکھا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو تاکیداً فرمایا کہ سکھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، کہ ایسے لوگ بہت برے ہوتے ہیں جو خود سیکھے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ تو سکھانے کے حوالے سے بڑی تعلیم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید جب اتارا ہے تو تقریباً 610 برس کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا، یعنی 750 عیسوی کے بعد، یعنی 750 برس گزرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس 570 برس گزرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، اور پھر 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو یہ نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو آسمان سے 610 برس کے بعد جب زمین سے کلام ہوا تو پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کفار مکہ قید میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم لوگ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یعنی پڑھنا لکھنا سیکھنا سکھانا، یہاں پر خاص طور پہ دین سکھانے کے اندر، اور دین سکھانے کے اندر کیا چیز کہ آسانی کا برتاؤ سکھاؤ، یعنی دین کی مشکل چیزیں فوراً نہ بتائی جائیں بلکہ دین میں جو آسان چیزیں ہیں وہ بتائی جائیں، کہ ورنہ کوئی بھی کہے گا دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ دین میں آسان چیزیں سکھائی جائیں اور پھر اس کے آداب بھی سکھائے۔ ایک عالم دین نے کسی دیہاتی کو ڈانٹا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو نہ میں فرعون
جتنا غضبناک ہوں اور نہ تم موسیٰ جتنے مہدی ہو. تم موسیٰ جتنے ہدایت یافتہ نہیں ہو اور میں فرعون جیسا گمراہ نہیں ہوں. حالانکہ فرعون جیسا گمراہ تھا اور موسیٰ جیسے مہدی ہدایت دینے والے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا کہ اس کو نرم بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا اور نرم بات بتانا. فوراً ہی دین کی سخت بات نہیں بتا دینی چاہیے. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ پڑھ لکھ زیادہ جاتے ہیں، وہ عام طور پہ انہی موضوعات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ترین ہوتے ہیں، جس کی عوام الناس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. وہ اس کے اندر بحث کر کے عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ. تو دین کو سکھاؤ لیکن آسان چیز سکھاؤ، اور جب آسان چیز سیکھیں گے تو مشکل چیز خود بخود سمجھنا آئے گی. پہلے ہی دن اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا، حالانکہ جہاد بہت مشکل عمل ہے. تو پہلے دن اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا، حالانکہ صحابہ نے کہا بھی کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں، مکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ نے پہلے دن ہی جہاد فرض نہیں کیا. پہلے دن بس اپنی نماز پڑھو. یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے قبیلے میں رہو، جب مجھے فتح ہو جائے پھر واپس آنا. چنانچہ بہت سے صحابہ خیبر کے موقع پہ آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے 7 برس ہو چکے تھے. سیدنا ابو ہریرہ اس وقت آئے ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری اس وقت آئے ہیں، واپس چلے گئے تھے. تو دین بڑی آسانی سکھاتا ہے. یسروا ولا تعسروا، فرمایا دین میں آسانیاں پیدا کرو. ایسا نہ ہو کہ دین آپ مشکل کر کے پیش کریں تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. تنگی کا برتاؤ نہ کرو، یعنی دوسرے سے اپنی نظر وسیع رکھیں، نظر وسیع رکھ کے بات کی جائے، نظر وسیع رکھ کے احکامات سمجھائے جائیں. تو دنیا سمجھنا چاہتی ہے لیکن ہمارے عمل اور ہمارے برتاؤ کی وجہ سے قریب نہیں آتی. اور چوتھی چیز کہ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، یعنی جس وقت غصہ آئے اس وقت چپ ہو جائے. اذا غضب احدکم فلیسکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چنانچہ یہ بڑا زبردست علاج ہے. اگر کسی کا غصہ قابو میں نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے پاس لکھ لے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ. تو یہ بڑا مؤثر علاج ہے. جس کو غصہ آتا ہے اور قابو میں نہیں رہتا وہ فوراً اس پرچے کو دیکھ لے تو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. تو یہ 4 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو کہ ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم اور ضروری ہیں. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.